کنونشن کا مضمون چننے میں پادری صاحب کا کوئی ثانی نہیں. میں ARP چرچ میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ساری کنونشن جو ہوتی ہیں اس میں مضمون چننا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہوتے ہیں، کیونکہ اگر مضمون ہی آپ نے محنت کی، آپ نے لوگوں کو بلایا، پیسے خرچ کیے، بہت کچھ کرنے کے بعد اگر مضمون درست نہیں تھا تو ساری محنت ضائع جاتی ہے. تو آج کا مضمون جس کے بارے میں ہم جس مضمون کے اوپر اس کنونشن میں پیغام سنیں گے کیا ہے؟ کس کو آتا ہے؟ جی، ہمیشہ کی، یہی مضمون ہے. پکی بات. آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے؟ آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے؟ جتنی زور سے مضمون بتایا تھا اتنے ہی زور سے بتائیں جتنے. ہاں جی، آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے؟ پکی بات. اپنے آپ سے پوچھ کے بتائیں. ہے؟ ٹھیک ہے. یہ جو یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں سے حوالہ چنا گیا ہے، اس کی 3 آیت. یوحنا کی انجیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت سارے مضامین موجود ہیں. اس میں جب ہم اس کے تعارف کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ کس نے لکھی؟ یوحنا نے لکھی. اور یوحنا کا مطلب ہے گریس بائی گاڈ، فضل خدا کی طرف سے ہے، خدا کے وسیلے سے. کیا چیز؟ فضل. اور یوحنا کی انجیل جو ہے اس کے بارے میں جب ہم اس کے تعارف میں دیکھتے ہیں تو اس کے تمہید بہت زبردست ہے. پہلے ہی چیپٹر میں ہم تمہید دیکھتے ہیں. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ، اور جب ہم پڑھتے ہیں اس کو ٹیسٹ لے کر ایک روانگی کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی جو تمہید ہے وہ ہمیں اس کے مضمون کے بارے میں بیان کرنا شروع کرتی ہے. اس کی تحریر جو ہے اس کا مقصد اگر ہم دیکھنا چاہیں، کون جلدی حوالہ نکالتا ہے؟ آپ میں سے اگر جو پہلے نکالے وہ ضرور پڑھے یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 31ویں، یعنی جسے 31 ہم کہتے ہیں، اس آیت میں اس انجیل کا مضمون، مقصد، اس کتاب کا مقصد بیان کیا گیا. جی، کیا پاؤ اس کے نام سے؟ یہ اس لیے لکھی گئی تاکہ کس کو جانے ہم؟ یسوع مسیح کو. اور اس کو جان کر کیا کریں؟ کیا پائیں؟ یہ پانے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پہلا جو سوال آپ سے کیا، کیا آپ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں؟ اور جب ہم اس کے مقصد کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پانے کے حوالے سے ابھی کلیئر کر لیتے ہیں. اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. میں نے آپ سے پوچھا، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے اندر اس سوال کا جواب پایا یا نہیں پایا؟ یہ آپ کو علم ہے. پانے سے مراد آگے جا کر نہیں، ہمارے اندر ہمیشہ کی زندگی موجود ہے، اور اس کو پہچان لینا، جان لینا، ایمان لے آنا کہ میرے پاس ہمیشہ کی کیا ہے. اور پانے کا مطلب یہ نہیں جب ہم مریں گے پھر عدالت ہوگی اور پھر کیا ہوگا، جو ہم ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر ہم سوچنا شروع کریں گے باہر جا کر کہ ہم مریں گے، عدالت ہوگی، یسوع مسیح آئیں گے، پھر کیا ہوگا، کوئی حساب کتاب ہوگا. ایسے ہی ہے نا، یہ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ سب کچھ ہونا ہے
تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھتے۔ اور پانے سے مراد کہ آپ نے جان لیا کہ ہم کیا رکھتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ سو اس انجیل میں سے یہ مضمون چننا میرے لیے زبردست بات تھی کہ ہم اس آیت کے مطابق خدائے برحق کے بارے میں کیا کریں؟ جانیں۔ خدائے برحق اور اس یسوع مسیح کو کیا کریں؟ کیا کریں؟ جانیں، پہچانیں۔ نتیجہ کیا ہو؟ تاکہ کیا ہو؟ پائیں جو ہمارے اندر موجود ہے، اس کی تلاش کر سکیں۔ آپ نے وہ تمثیل سنی کہ ایک بیوہ تھی، ایک عورت ہے جس کا 1 درہم کھو جاتا ہے۔ ایک 100 بھیڑوں والی تمثیل بھی سنی، تب تک ڈھونڈتا رہتا ہے جب تک مل نہ جائے۔ آپ بھی ایسے ہی ہیں، جب تک آپ کے اندر آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل نہ جائے، آپ اس ہفتے، آپ اس مہینے، آپ اس زندگی کے اس لمحے میں چین سے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ آپ کھوج کرتے رہیں، تب تک تلاش کریں گے جب تک آپ کو مل نہ جائے۔ اور کل ہم یہی کوشش کریں گے کہ یہ کھوج مکمل ہو جائے۔ کیا ہو؟ یہ کھوج کیا ہو؟ مکمل ہو جائے۔ اور اسی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو مضمون آتے ہیں وہ کلمہ کا مجسم ہونا، نیا پیغام، اور یسوع ابن خدا، زندگی کی روٹی، یہودیوں کے ساتھ کشمکش، دنیا کا نور، اچھا چرواہا، قیامت و زندگی، صلیب، آخری نصیحت، شاگردوں پر یسوع کا ظاہر ہونا، اور آخری فسح اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اور آخری حکم۔ اس کے بارے میں ہم اس انجیل میں تلاش کر لیتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، یہ مضمون ہمیں یہاں پر ملتے ہیں۔ لیکن جو آپ کو میں تعارف کروانے لگا کہ ہمیشہ کی زندگی کی کھوج کس طرح سے ہم نے کل کرنی ہے، اس میں کون کون سا مضمون ہوگا، وہ آج جو حوالہ ہم نے سنا، تموتھیوس کو پولس رسول نے ایک خط لکھا۔ کس کو لکھا؟ تموتھیوس کو پولس رسول، اور اس نے بڑی زبردست بات کی کہ تو بچپن سے، کب سے، کن سے واقف ہے؟ ان پاک نوشتوں سے واقف ہے، اور بچپن سے آپ بھی سارے ہی کس سے واقف ہیں؟ کس سے واقف ہیں؟ ان پاک نوشتوں سے واقف ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بھی کھوج کرنی ہے، ماننا ہے ہم نے یہ اس طرح سے پڑھے یا نہیں پڑھے۔ تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ پاک نوشتے کیا کر سکتے ہیں؟ دوبارہ پڑھ لیں، دوبارہ پڑھیں، دوبارہ کھولیے دوسرا تموتھیوس 3 باب کھولیے۔ نمبر 1، مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کی دانائی بڑھ سکتے ہیں۔ تو ان پاک نوشتوں سے واقف ہے، اور ہم کس کے بارے میں جاننے لگے ہیں؟ مضمون کیا ہے؟ ہمیشہ کی۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف، جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے کیا کر سکتے ہیں؟ نجات کی دانائی، حکمت، ہمیشہ کی زندگی یا نجات، ایک ہی مطلب ہے۔ اگر نجات ہے تو ہمیشہ کی زندگی، اور اگر ہمیشہ کی زندگی ہے تو اس کا مطلب ہے نجات ہے۔
کل ہم جو کھوج کریں گے اس میں اگلا حصہ کیا ہوگا کہ ہم خدائے برحق کو جانیں. خدائے برحق کو کیا کریں؟ جانیں. اور جس کو ہم نے جاننا ہے، جس کو ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا ایک نام ہے جس کا مطلب ہے خدا ہمارے. وہ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ یسوع مسیح کا نام رکھا گیا؟ امانویل رکھا کہیں پہ؟ رکھا یا نہیں؟ کہاں پہ؟ کہاں پہ رکھا؟ لکھا ہے کہ یوسف نے اس کا نام یسوع رکھا. امانویل رکھا؟ کبھی بھی اسے امانویل کہا گیا کسی جگہ پہ؟ کچھ ہوا ایسا؟ سوچ میں پڑ گئے. کل یہ بھی کھوج کریں گے کہ یہ امانویل کون ہے. خدائے برحق کو جاننے کی بات. اور کس کو جانیں گے؟ لفظ کو، امانویل. اور پھر اس کے بعد ہم اسی مضمون میں آگے بڑھتے ہوئے غور کریں گے کہ ہمیشہ کی زندگی یعنی نجات ہے کیا؟ نجات کیا ہے جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ میں نے یہی پوچھا ہمیشہ کی زندگی ہے، یا دوسری طرح سے پوچھ لیتا ہوں، نجات ہے؟ پھر ڈیلے ہو جاتے ہیں. رات ہو رہی ہے لیکن ذرا نجات ہے؟ شک میں بات کی، ذرا اونچی ہے. اگلا سوال، نجات کیا ہے؟ وہ تو ہے لیکن کیا ہے یہ نجات؟ کیا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن پھر سوال وہی ہے، نجات کیا ہے؟ دیکھیں، میں کسی چیز سے چھوٹ جاؤں، نجات مل گئی مجھے اس سے، ہے نا. کسی چیز سے میں علیحدہ ہو جاؤں، کوئی چیز بری تھی جو مجھ سے کیا ہو گئی؟ علیحدہ ہو گئی. اس لیے کل کی کھوج میں، کل کے اس بڑے مضمون میں ہم دیکھیں گے کہ نجات کیا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکیں گے کہ نجات ہے کیا. کلیسیا نجات کا بہت زیادہ کیا کرتی ہے؟ ذکر کرتی ہے، شور ڈالتی ہے، واویلا ڈالتی ہے. لیکن کیا کلیسیا، کیا میں اور آپ یہ جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ جو پولس رسول نے کہا، تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے اور نجات کی دانائی حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں. ہر ایک صحیفہ، کیا کہا؟ کتنے صحائف ہیں بائبل مقدس میں؟ ہاں پکی بات، کتنے ہیں؟ کتنی بکس سے؟ چلے سادہ کا بکس کہہ رہے ہیں. اچھا، وہ آپ تھوڑے ڈسٹرب ہو گئے. کتنی کتابیں ہیں؟ یہ 66 کی 66 کتابیں دانائی بخش سکتی ہیں مسیح یسوع پر ایمان لانے اور نجات کی دانائی. ہر ایک صحیفہ. اور پہلا کام تعلیم، پہلا کام دیکھیے کیا لکھا ہے. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے، وہ کیا کرتا ہے؟ تعلیم. دوسرا کام الزام، تیسرا کام اصلاح، چوتھا کام شکریہ، اور آگے نتیجہ ہے. تعلیم سے مراد کیا ہے؟ ابھی جب میں آیا تو، بلکہ جب بھی میری بات پادری صاحب سے ہوتی ہے تو ہم یہی ذکر کرتے ہیں، تعلیمی سیشن، تعلیمی پیغام، ایک دوسرے کو تعلیم دینا، یسوع مسیح اور نجات کے بارے میں بیان کر، حقیقی خوشخبری بیان کر دینا، گڈ نیوز.
جس سے آپ لبریز ہو جائیں، بھر جائیں۔ تعلیم، اور جب ہم اس کا لفظی مطلب دیکھتے ہیں، انگلش میں دیکھ لیتے ہیں، تو تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ میٹرک کیا، ایف اے کیا کہ بائبل مقدس ہمیں پی ایچ ڈی کروا دے گا نا، ایسا نہیں۔ جو یہ عام تعلیم کی بات نہیں، کس کی بات؟ ڈاکٹرائن۔ کیا لکھا ہے؟ ڈاکٹرائن۔ کیا لفظ ہے؟ ڈاکٹرائن۔ کیا لفظ ہے؟ ڈاکٹرائن۔ اس کا مطلب ہے ڈاکٹرائن، عقیدہ، ایمان۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے۔ کس کی؟ ڈاکٹرائن، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور آج عقیدہ جو ہے وہی اوپر نیچے ہو گیا، اسی لیے بڑا مضمون رکھا گیا۔ یہ خدا کی اولین مرضی ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں جانیں۔ خدا کی اولین ڈاکٹرائن، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ میری طرف غور سے دیکھیے، 3 قسم کی کلیسیا ہے۔ کتنے اقسام کی؟ یعنی جو ڈینومینیشن ہے وہ بہت ساری ہیں۔ کوئی ARP ہے، کوئی رومن کیتھولک ہے، کوئی پینٹیکاسٹل ہے، مختلف ڈینومینیشن ہے، ہزاروں کے حساب سے کیا ہے؟ ڈینومینیشن۔ لیکن ان سب ڈینومینیشنز میں 3 قسم کی کلیسیا ہے۔ نمبر 1، جو شریعت اور نیک اعمال پر بھروسہ کرتی ہے۔ غور سے سنیے گا یہ جملے، غور سے سننا ہے۔ شریعت اور نیک اعمال پر بھروسہ کرتے ہیں تاکہ کیا ہو؟ ان کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ پھر دوہرا دو، یا یاد ہے؟ پہلی قسم کون سی میں نے بتائی؟ کیا؟ دیکھیے جب آپ غور سے سنیں گے ہے نا تو یاد ہو جائے گا۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، آپ اپنے غور سے۔ نیک اعمال اور شریعت پر بھروسہ کرتے تاکہ کیا ہو؟ ان کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ وہ شریعت پوری کرے، وہ نیک اعمال کرے تاکہ کیا ہو؟ کیا مل جائے؟ ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ دوسری قسم جو ساکرامنٹل ہے۔ ساکرامنٹ سمجھتے؟ ساکرامنٹ، پاک رسومات، ساکرامنٹل، پاک رسومات، بیپٹزم، عشائر بانی اور جو ساکرامنٹ۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ جو کون ہے؟ ساکرامنٹل۔ کون ہے؟ جو پاک رسومات پر بھروسہ کرتی ہیں تاکہ کیا ان کو ہو؟ ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ چھوٹے ہوتے بپتسمہ لیا، پھر بڑے بھی لے لیا، پھر 2-4 لے لیے۔ عشائر بانی ہر دفعہ اس لیے لے لی کہ ہمیشہ کی زندگی ملنی ہے نا، ساکرامنٹ، ان پر بھروسہ۔ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ جو یہ ایمان رکھتے ہیں، جو یہ باوسیلہ ایمان جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلے ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی موجود ہے۔ کیا رکھتے ہیں ایمان؟ کہ یسوع مسیح کے وسیلے ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی موجود ہے۔ میں نے 2 پہلی قسمیں بتائیں، وہ اس لیے کرتی ہیں تاکہ کیا ہو؟ ان کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ اور یہی ڈاکٹرائن درست نہ ہونے کے سبب سے تعلیم اگلا حصہ آتا ہے جو پالوس رسول نے لکھا تموتھیوس کے نام، اس حوالے میں بیان کیا کہ تعلیم کے بعد کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ الزام۔ کیا لگتا ہے؟ الزام کیا لگا؟ کہ ہم شریعت پسند ہیں، ہم شریعت کو پورا کرتے ہیں تاکہ کیا ہو؟ ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ ہم نیک اعمال پسند کرتے ہیں تاکہ کیا ہو؟ ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ الزام ہے
इफिसियों 2 बाब 8वीं और 9वीं आयत पढ़िए। 8वीं और 9वीं आयत। जो पहले निकाले जी। फजल ही से निजात मिली है जी। और ना ये अमाल के स्वभाव से है ताकि कोई क्या ना करे। इसका मतलब क्या हुआ कि कलीसिया पर इल्ज़ाम है, उनकी डॉक्ट्राइन दुरुस्त नहीं। हमेशा की ज़िंदगी के बारे में उनकी डॉक्ट्राइन जो है, उनका अकीदा जो है, वो दुरुस्त बुनियाद पर नहीं है। इल्ज़ाम, दूसरा इल्ज़ाम क्या है कि हम सैक्रामेंट इसलिए करते हैं ताकि क्या हो, हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए। एक छोटा सा कॉलेज था जिस पे मैं एवेंजलिज्म पढ़ाता, खुशखबरी मुनादी करने के लिए गैर अक़वाम में। तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ डिनोमिनेशन से स्टूडेंट थे। तो हमारे एक टीचर ने बीच में जाकर सैक्रामेंट की बात शुरू कर कि जब तक सैक्रामेंट ना हो, वो आपस में बहस शुरू हो गई और इतनी शदीद बहस शुरू हुई कि लड़ाई का अंदेशा बन गया। तो मैं जल्दी से उठ के गया और मैंने सबको बिठाया। तो मैंने क्वेश्चन किया, ईमानदारों का बाप कौन है? आपसे भी है, कौन है? अब्राहम कौन है ईमानदारों का? तो मैंने पूछा कि क्या अब्राहम का भी सैक्रामेंट हुआ, कोई बैप्टिज़्म हुआ, कोई शायरबानी हुई? तो जवाब आया नहीं। तो जब ईमानदारों के बाप का बग़ैर सैक्रामेंट के वो कौन है, वो क्या है? ईमानदारों का बाप। वो यीशु मसीह के दिन देखने का मुश्ताक। यीशु मसीह ने यही कहा और वो ईमान लाया, और उसका ईमान लाना जो है उसके हक में क्या गिना गया? रास्तबाजी गिना गया। यीशु मसीह ने यही कहा, कोई मेरे वसीले के बगैर। और अब्राहम ईमानदारों का बाप। दुनिया में कोई सैक्रामेंट, कोई ऐसी रस्म नहीं जो आपको हमेशा की जिंदगी दे सके। और ये इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। हम मुख्तलिफ तरीक़ों से सैक्रामेंट करते हैं, मुख्तलिफ औकात हमारे सामने है। ये इल्ज़ाम है, हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं। हम सैक्रामेंट क्यों करते हैं, ये हम मानने और सीखने के लिए तैयार नहीं। और ये कल इस मज़मून में ये भी हिस्सा कि हमारा ईमान, हमेशा की ज़िंदगी क्या है, नजात है क्या। जब हम ये जानेंगे तो हमारा ये इल्ज़ाम भी हमारी ज़िंदगी में से जाता रहेगा। इल्ज़ाम, जब हम इल्ज़ाम लगाएंगे अपने ऊपर, किसके ऊपर? देख लें, अपने ऊपर ही लगाना है, दूसरों पे तो हम लगाते ही रहते हैं। इंसान की इब्तिदा से ऐसा हुआ। खुदा ने आदम से पूछा, उसने क्या किया? क्या लगाया? इल्ज़ाम। हवा से पूछा, सांप कुछ बता नहीं सकता था कि उसके अंदर कौन बढ़िया है ना, उसमें कौन था वो बता ही नहीं सकता था, इल्ज़ाम आगे नहीं गया। लेकिन हमारी हिस्ट्री यही, हम दूसरों पर क्या करते हैं और कल क्या करेंगे। पक्का वादा करना मेरे साथ, कल क्या करेंगे? हाँ, देख ले, पक्की बात लगाएंगे, पक्की बात। अपने ऊपर क्या लगाएंगे? हम इल्ज़ाम लगाएंगे, ताकि क्या हो?
اس آگے کیا لکھا ہے؟ الزام کے بعد کیا لکھا ہے؟ اصلاح. کلام مقدس خدا اپنے روح کے وسیلے سے، اپنے پاک روح کے جو مددگار ہے اس کے وسیلے سے ہمیں کلام مقدس کے جو الزام ہیں ان کے نیچے سے باہر نکال کر کیا کرے؟ الزام سے باہر اسلام میں جب آتے ہیں، اصلاح کے بعد کیا ہونا ہے؟ راست بازی میں تربیت. اب راست بازی کیا ہے؟ جسے ہم راست بازی سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ چھوڑ دینا ہے، یہ پکڑ لینا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے نا؟ ایسے ہی نا، ایک ہماری اپنی لسٹ ہے راست بازی ہے نا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تربیت لیتے ہیں. اپنی راست بازی کی جو ہماری لسٹ ہمارے سامنے، جس چیز کو ہم راست بازی سمجھتے ہیں اور یا جس سے ہمیں بیان کیا جاتا ہے، اس راست بازی میں تربیت نہیں ہوتی، بلکہ حقیقی کس کی راست بازی؟ یسوع مسیح کی راست بازی. کس کی راست بازی؟ راست بازی میں تربیت. اور یہ کل امید ہے کہ اس مضمون کو بھی ہم اسی مضمون میں ہم کلیئر کریں گے. اور راست بازی میں تربیت کے بعد تاکہ مرد خدا کیا بنے؟ کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. میرے عزیز، ہمیشہ کی زندگی آپ کے اندر موجود، آپ کے پاس موجود، اور آپ کو زندگی میں اس کو ماننے، سیکھنے اور دوسروں کو بیان کرنے کے لیے چنا گیا ہے. آپ کلیسیا کیوں ہیں؟ تاکہ آپ کیا کریں؟ چلیں میرے ساتھ یوحنا ہی کا خط دیکھ لیں. دیکھیے پہلا خط، اس کا پہلا باب نکالیے. پہلا باب پہلی آیت سے اس زندگی کے کلام کی بابت جو کب سے تھا؟ ابتدا سے تھا، اور جسے ہم نے سنا، جسے ہم نے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں کیا کرتے ہیں؟ خبر دیتے ہیں، جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی. جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو. اس لیے کلیسیا پر ایک افسوس. کس پر افسوس؟ ہم کلیسیا ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں. یہ نہ سمجھے گا پائی صاحب آس پاس کھلوتے نہیں اس لیے نہ تو افسوس نہیں. کلیسیا پر ایک افسوس یہ ہمیشہ متلاشی رہتی. تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے ہم اس طرح سے واقف نہیں ہوتے اس نتیجے تک تاکہ پہنچ سکیں. کس نتیجے تک؟ تمہیں بھی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی. آپ غور کریں، اگر آپ 10 سال 20 سال 30 سال سے کلیسیا کا حصہ ہیں، وہ کتنی زندگیاں ہیں جن کو آپ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے اس زندگی کو دیکھا، غور سے دیکھا. وہ زندگی ایسی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے. ہم تمہیں خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی کیا ہو؟ اس کے کیا ہو جائے؟ ہمارے کیا ہو جاؤ؟ شریک ہو جاؤ. کلیسیا کے متلاشی رہنے کے سبب سے کلیسیا پر افسوس. یہ کبھی بھی اپنے پاسبان کے بازو نہیں بنتے، یہ کبھی بھی خوشخبری کو آگے بیان کرنے کے لائق نہیں بنتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، امید ہے کہ کل اس بڑے مضمون کو جاننے کے بعد یہ آپ کے پاس امانت ہوگا. کیا ہوگا؟
اور یہ امانت آپ نے ان تک پہنچانی ہے جس کے لیے خدا نے آپ کو کلیسیا، مسیح کا بدن، ایک خوبصورت عمارت، ایک دلہن، ایک روشن مینار بنایا ہے۔ کلیسیا کا ہم حصہ ہیں، اور ہمارے پاس امانت کیا ہے؟ امانت کیا ہے؟ کہ ہمارے اوپر یہ بھید کھل چکا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ یوحنا 5واں باب اس کی 24ویں آیت نکالیے۔ میرے اوپر یقین نہ کریں، یسوع مسیح کی بات پر یقین کریں، میرے اوپر نہیں۔ کس پر یقین کرنا ہے؟ کس پر؟ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ جی 5واں باب اس کی 24ویں آیت۔ جی میں تم سے کیا کہتا ہوں؟ کیوں کہا اس نے میں سچ کہتا ہوں؟ یسوع مسیح نے کبھی زندگی میں اس میں جھوٹ نہیں تھا۔ میں تم سے کیا کہتا ہوں؟ ہمیشہ کی زندگی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ جو ایمان لا چکا، جو جان چکا کہ یسوع مسیح کو خدا ہی نے بھیجا۔ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم، وہ موت سے نکل کر زندگی میں۔ یہ کس نے کہا؟ اور اگر کلیسیا یہ سننے کے بعد ہمیشہ متلاشی رہے تو اس کا مطلب ہم نے یسوع مسیح کا یقین نہیں کیا۔ ہم نے یسوع مسیح کا یقین۔ اب میں پھر پوچھتا ہوں، آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے؟ وہ اتنے ڈھیلے ہو گئے، کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ ذرا اونچی بتائیں۔ ہمیشہ کی زندگی ہے؟ کیا آپ پر سزا کا حکم ہے؟ کیا آپ موت سے نکل کر زندگی میں جا چکے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ خوشخبری آپ تک پہنچ چکی، اور کل ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ذرا زبردست طریقے سے پالش کریں گے، تاکہ کیا ہو یہ امانت آپ تک، آپ اس لائق ہو جائیں کہ اس ہمیشہ کی زندگی کی کیا دیں؟ خبر دیں، تاکہ بہت سارے لوگ کیا ہوں؟ آپ کے شریک ہو جائیں۔ اسی ایمان کے ساتھ آپ نے کل اور دوستوں کو بھی لانا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ آپ اپنی کاپی، اپنی پینسل، اپنی بائبل مقدس ضرور لائیے، اور بڑی دلیری سے جب میں پوچھوں تو آپ مجھے جواب دیں، جب سوال کروں تو آپ اس کا ضرور جواب دیں، تاکہ کیا ہو؟ یہ شک نکل جائے کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی موجود، اور ہم جان جائیں نجات کیا ہے۔ کوئی آ کر آپ کو کیا نہ کر دے، ادھر ادھر نہ کر دے کہ نجات نہیں پیا، یہ کریں گے تو ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ جب یہ عید الاضحیٰ آتی ہے تب وہ قربانی کی گوشت کے حوالے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اور ایونٹ آتا ہے تب پھر کچھ حرام حلال۔ آج کل میں نے دیکھا کہ وہ موبائل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے دیکھیں اس میں جھوٹ بولتے ہیں آپ، اور اس میں آپ نے بائبل بھی رکھی ہوئی۔ بھائی آپ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح میرے دل میں ہے، تو آپ جھوٹ نہیں بولتے؟ نہیں بولتے؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ آپ موبائل میں سے بائبل نکال دیں، ٹھیک نکال دیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہ نکالیں کہ میں نے اس کے اوپر جھوٹ بولنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی ڈاکٹرائن ہے؟ یعنی آپ اپنے اندر یسوع مسیح کو اس لیے نہ رکھیں، آپ اپنے اندر کلام کو اس لیے نہ رکھیں کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، خدا آپ کو ایک زبردست ایمان کا محافظ بنانا چاہتا ہے۔
اور آپ کے پاس ایک امانت ہوگی جو اپنے بچوں، اپنے عزیزوں، اپنے قریبی لوگوں کو تک کیا کرنی ہے؟ منتقل کرنی ہے، تاکہ کیا ہو وہ ہمارے ساتھ کیا ہو؟ کس بات میں؟ کہ وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ یہ بات میں نے نہیں، آپ نے نہیں، بلکہ یسوع مسیح نے کہی ہے کہ وہ جو ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں اور ان پر سزا کا حکم نہیں، وہ سارے کے سارے کلیسیا ہیں۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ ہمیشہ متلاشی نہ رہیں، بلکہ کیا ہو؟ متلاشی نہ رہیں، بلکہ کیا ہو؟ دوسروں تک یہ ڈاکٹرائن پہنچانے کا وسیلہ بنے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ خداوند آپ کو اس کام کے وسیلے سے برکت دے۔